लेकिन उसने ब्रीफ केस बंद करते हुए जज्बात से आरी लहजे में कहा, तुम्हें होटल बदलने की इजाज़त नहीं, बस मज़ीद 10 रोज़ गुजारा करो। ये कहकर वो कमरे से चला गया। उसके जाते ही धोती पूछ मदारसी एजेंट अंदर आया और मुझे इशारे से अपने साथ चलने का कहा। उसने मुझे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद वापस पहुंचा दिया। कृष्णा होटल की मुसीबत वैसी की वैसी मेरे सर पर खड़ी थी। मजबूर था, क्या कर सकता था। मैंने उसे होटल का रुख किया। एक दिन और एक रात मैं होटल में ही पड़ा रहा। दोपहर के खाने के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। ठंडी हवाओं में नारियल के दरख्त झूमने लगे। मौसम बेहद खुशगवार हो गया। जनूबी हिंद की बारिश में एक खास किस्म की रोमानवी सहर अंगेजी थी। हवा में नारियल, रजनीगंधा और सीताकली के फूलों की धीमी धीमी महक रची हुई थी। ख्यालात प्लेट V2 गोलियों वाला पैकेट अपनी नोटबुक के साथ मैंने कमरे की एक खुफिया जगह में छुपा दिया था। अलबत्ता जहरीला सिगार जेब में ही रखा था। मुझे यहाँ भी किसी वक्त इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मौसम ने मुझे बेइख्तियार कर दिया। जी चाहा किसी बाग में जाकर चहलकदमी करूं। 48 घंटों से कमरे में बंद था। मैंने छतरी उठाई, कमरा लॉक किया और होटल से निकलकर फुटपाथ पर चलने लगा। मैंने छतरी इस तरह थाम रखी थी कि किसी को मेरा चेहरा नज़र न आ सके। सड़क पर एक खाली टैक्सी गुजरी तो मैंने हाथ देकर इसे रोक लिया और ड्राइवर से अरुषि टेम्पल की तरफ चलने को कहा। ये दुर्गा देवी की एक अवतार अरुषि देवी का मंदिर था और शहर से बाहर एक पुरफजा मुकाम पर झील के किनारे वाक़ था। मुझे अरुषि देवी के मंदिर से कोई सरोकार नहीं था, लिहाजा मैं झील के किनारे बाग के गेट पर उतर गया। बूंदाबांदी उसी तरह हो रही थी। मैं छतरी तान कर बाग में दाखिल होने ही लगा था कि एक गाड़ी मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई और फिर मालिनी आयर की आवाज़ आई, मिस्टर तिवाड़ी, आप रामेश्वर से कब वापस आए? आओ मंदिर में फूल चढ़ा हूँ, फिर इकट्ठे झील की सैर करेंगे। मैंने इर्द गिर्द एक गहरी निगाह डाली। बूंदाबांदी में कम लोग दिखाई दे रहे थे। मैंने 1-2 बार इनकार भी किया मगर मालिनी ने ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। अरे आप अरुषि देवी को फूल नहीं चढ़ाएंगे? पंजाब के हिंदू तो हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं। वो गाड़ी को एक तरफ से घुमाकर मंदिर के अहाते में ले गई। अरुषि देवी का मंदिर छोटे से टीले पर बना हुआ था। ऊपर पत्थर की सीढ़ियां जाती थी। तामिल और मदारसी औरतें सामग्री में दीप और ऊद लोबान रखे पूजा के लिए ऊपर जा रही थी। सीढ़ियों के शुरू ही में फूलों की दुकान थी। मैंने भी मालिनी के साथ कुछ फूल खरीदे और हम सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में पहुंच गए। अरुषि देवी का बुत एक दीवार में निस्ब था। उसकी आंखें फटी फटी थीं और उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में एक कटा हुआ इंसानी सर था। अरुषि देवी एक शेर पर सवार दिखाई गई थी। मालिनी ने फूल देवी के चरणों में रखे, मोटी तूंद वाले मेहनत से प्रसाद लिया और 10 रुपए का नोट दिया। मैंने भी वैसा ही किया। जब वापस आने लगी तो मालिनी ने कहा, देखो मेरे साथ इस कोठरी तक चलो, वहाँ एक बड़ा इच्छाधारी ज्योतिषी रहता है, मैं उससे अपनी किस्मत का हाल मालूम करूंगी। मालिनी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वो ज्योतिषी से शायद मेरे साथ अपनी शादी की बाबत कुछ पूछना चाहती थी। मैंने कोई इतराज़ ना किया और उसके साथ ज्योतिषी की कोठरी में आ गया। कोठरी में दिन के वक्त भी बल्ब जल रहा था। हरन की छाल पर एक सुर्ख आंखों, फूले हुए पेट और लंबे बालों वाला काला कलोटा ज्योतिषी बैठा माला जाप कर रहा था। उसके पास ही करमंडल और खड़ाऊ पड़ी थी। मालिनी और मैं ज्योतिषी बाबा को प्रणाम किया। मालिनी ने 50 रुपए का नोट निकालकर ज्योतिषी के कदमों में रख दिया और तामिल जबान में कुछ कहा। ज्योतिषी ने अपने फूलदार थैले में से हाथी दांत की चौकोर डबियां और एक स्लेट निकालकर सामने रख दी। फिर मालिनी से 2-4 बातें की। उसके बाद ज्योतिषी स्लेट पर मालिनी का जायचा बनाने लगा। जायचा बनाने के बाद उसने मालिनी से बातें शुरू कर दी। वो तामिल जबान में बातें कर रहे थे। 1-2 बार ज्योतिषी ने मेरी जानिब भी इशारा किया और मालिनी मेरी तरफ देखकर शर्मा गई। उसके बाद मालिनी ने मुझसे अंग्रेजी में कहा, ये तुम्हारा जायचा भी बना रहा है। जानते हो ये हमारे ब्याह के बारे में क्या कह रहा है? अगर तुम चाहो तो यह ब्याह हो सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है तिवाड़ी? मेरा वही ख्याल है जो तुम्हारा है, मैंने हंस कर कहा। मालिनी बेहद खुश हुई और तामिल में ज्योतिषी से कुछ कहा। ज्योतिषी स्लेट पर मेरा जायचा बनाते हुए ज़रा सा मुस्कुरा दिया। जायचा बनाने से पहले उसने मुझसे अंग्रेज़ी में मेरी तारीख पैदाइश पूछी थी। मेरे मुंह से दुरुस्त तारीख पैदाइश निकल गई। हालांकि मैं उसे गलत भी बता सकता था। फिर सोचा कि जायचा बनाकर ये क्या करेगा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जनूबी हिंद के ये साधु ज्योतिषी जब किसी का जायचा बनाते हैं तो उस आदमी का माजी हाल और मुस्तकबिल जायचे पर बेनकाब हो जाता है।
ज्योतिषी स्लेट पर मेरे दायचे को गौर से देख रहा था। एक बार उसने थैले में से ज्योतिषी की कोई किताब भी निकाल कर देखी। फिर वो मालिनी को तमिल जबान में कुछ बताने लगा। उसकी बातें सुनकर मालिनी का चेहरा उतर गया। मेरा माथा ठिनका, कहीं मेरे दायचे ने मेरे मुसलमान होने का राज तो नहीं खोल दिया। मैं एकदम चौकस हो गया। मेरा हाथ अपने जेब में जहरीले सिगार पर पहुंच गया। मैंने इस्तफसार किया। ज्योतिषी एक गहरी सांस लेकर बोला, मिस्टर, मुझे तुम्हारे दायचे में मालिनी के साथ शादी नजर नहीं आती। तुम्हारी जन्म कुंडली तुम्हें मालिनी से हजारों वरन की दूरी पर दिखा रही है। मेरी जान में जान आई। गोया ज्योतिषी को मेरे मुसलमान होने का पता नहीं चला था। मैंने जेब से हाथ निकाल लिया और मालिनी से कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता, आओ झील की सैर करते हैं। मालिनी खामोशी से उठकर मेरे साथ बाहर आ गई। वो बहुत उदास थी। उस पर ज्योतिषी की बातों ने गहरा असर किया था। मुझे मालिनी को तसल्ली देने की ज़रूरत तो नहीं थी, फिर भी उसका दिल रखने के लिए बोलता रहा, मगर उस पर शदीद मायूसी तारी थी। ज्योतिषी ने कहा कि हमारा ब्याह कभी नहीं हो सकता तिवाड़ी, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। तुम एक मॉडर्न लड़की होकर भी इस किस्म की दकियानूसी बातों पर यकीन रखती हो। हटाओ इन बातों को, मैं तुमसे और सिर्फ तुम ही से शादी करूँगा। कुछ देर हम झील के किनारे वाले बाग में घूमते रहे। मालिनी की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। मैं अब इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी में बिठाकर उसके घर की तरफ रवाना किया और खुद एक फर्म के मैनेजर से मिलने का बहाना बनाकर दूसरी तरफ चल दिया। बूंदाबांदी रुक गई थी। मौसम खुशगवार था। ठंडी ठंडी खुशबूदार हवा चल रही थी। फुटपाथ पर नारियल बिक रहे थे। मंदिर के अकब में आकर मैंने टैक्सी ली और वापस अपने होटल में आ गया। होटल में दाखिल होते वक्त मैं बार बार इस तरह मुंह खोल खोल कर जमाइयाँ ले रहा था कि कोई मेरी असल शक्ल ना पहचान सके। अगले रोज़ एक बड़ी बदकिस्मती की बात हो गई। मैंने जो कुछ किया वो करना नहीं चाहता था, लेकिन अपने मिशन की खातिर मुझे ऐसा करना ही पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुश नसीबी थी कि मेरे दिल में यह ख्याल आ गया, मालिनी के घर उसकी मजाज पुरसी को जाना चाहिए, वरना हालात मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं। शाम 5 बजे न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने मालिनी का उदास चेहरा घूमने लगा। दिल में ख्याल आया, क्यों ना मालिनी के घर जाकर काफ़ी पी जाए, इसका हाल चाल भी पूछ लूँगा। चुनाचे मैंने होटल से निकलकर टैक्सी ली और मालिनी की कोठी की तरफ रवाना हो गया। कल की बारिश के बायस मौसम इस रोज़ भी खुशगवार था। मालिनी घर पर नहीं थी। वो नौकर के साथ किसी डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी। कोठी में सिर्फ उसका डैडी ही मौजूद था। जब उसने मेरे लिए ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला तो मुझे अचानक अपने सामने देखकर एक पल के लिए वहीं साकत हो गया। मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। ये एक अजीब सी तब्दीली मैंने देखी थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थामा और मुझे सोफे तक ले गया। खिलाफ मामूल उसने शाम के वक्त भी वर्दी पहन रखी थी और लगता था कि वो कहीं जा रहा है। पिस्तौल उसकी पेटी के साथ लटक रहा था। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो फिर मैं आ जाऊंगा। मैं मालिनी से मिलने चला आया था। मैंने कहा। आयर ज़रा सा मुस्कुराया और बोला, अरे मिस्टर तिवाड़ी, तुम बैठो। ये तो अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गए, मैं तुम्हारी तरफ जाने ही वाला था। मैं अंदर से ठटक गया। इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि वो मेरी तरफ किस खुशी में जा रहा था, वो खुद ही बोला, दरअसल मालिनी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं चाहता था कि तुम्हें इतला कर दूं ताकि तुम से डॉक्टर के पास ले जाओ। पहले सोचा फ़ोन कर दूं, फिर ख्याल आया इसी बहाने तुम्हारा होटल भी देख लूँगा। साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। जिस होटल में मेरा क़याम था, जाहिर है वो उसने कई बार देखा होगा। मैं चौकस हो गया और मेरा हाथ जेब में रेंग गया। बेटे, मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे हमेशा सुखी देखना चाहता हूँ। कल कहीं उसे किसी ज्योतिषी ने बताया कि उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। बस उसी वक्त से वो बीमार पड़ गई है। वो उदास लहजे में बोला। मेरा ज़हनी तनाव कुछ कम होने लगा। शायद वो बात नहीं थी जो मैं समझ बैठा था। आयर को मुझ पर शक नहीं हुआ था। मैंने हाथ जेब से निकाल लिया और उन्हें यकीन दिलाने लगा कि मैं मालिनी ही से शादी करने का इरादा रखता हूँ और उसे हमेशा सुखी रखूँगा। मालिनी के डैडी खुश होकर मेरा हाथ थाम लिया और मेरी तरफ एहसानमंद निगाहों से देखते हुए बोला, तुम एक आला हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर एकदम मौजू बदल कर सोफे से उठा और दीवार के साथ लगी हुई छोटी मेज़ की दराज से एक फ़ाइल निकाल कर ले आया। कल मैं पुरानी फ़ाइलें देख रहा था तो उसमें से मालिनी की बचपन की एक तस्वीर मिल गई। ज़रा देखो वो इस तस्वीर में कितनी मासूम लग रही है। इसने फ़ाइल मेरे हाथों में थमा दी और ख़ुद सोफे पर बैठ गया।
میں نے فائل کھولی تو اندر 2 کاغذوں کے درمیان ایک چوکور کاغذ پر پنسل سے اسکیچ بنا ہوا تھا۔ میرا دل ایک دم جیسے ڈوب سا گیا۔ یہ اسکیچ اگرچہ نامکمل تھا مگر وہ میری شکل تھی۔ تم نے اگر اسے پہچانا نہیں تو میں بتا دوں، یہ تمہارا اسکیچ ہے اور تم ہی وہ پاکستانی جاسوس قاتل ہو جس کی ہمیں تلاش تھی۔ میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ میں نے نظریں اٹھا کر مالینی کے ڈیڈی کی طرف دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا جس کا رخ میرے سینے کی جانب تھا۔ بازی الٹ گئی تھی۔ میرا راز فاش ہو چکا تھا۔ میں نے فائل بند کر کے گھٹنوں پر رکھ لی اور گہرا سانس لے کر سر صوفے کی پشت گاہ سے ٹکا دیا۔ مسٹر آئر کا چہرہ انتہائی سنجیدہ اور پتھر کی مانند سخت ہو گیا تھا۔ مجھے اسی روز تم پر شک ہو گیا تھا، لیکن یہ بات میرے گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ میرا ہونے والا داماد پاکستانی قاتل جاسوس بھی ہو سکتا ہے۔ آج میں اپنے مقتول آفیسر کی فائل دیکھ رہا تھا کہ مجھے حلیے کا خیال آ گیا۔ میں نے فوراً کاغذ لے کر اسکیچ بنانا شروع کر دیا اور جب اسکیچ تیار ہوا تو قاتل کی تصویر میرے سامنے تھی اور وہ تم تھے۔ تم زیر حراست ہو، لیکن تمہیں فوج کے حوالے کرنے سے پہلے تم سے صرف ایک بات پوچھوں گا کہ تمہارا مسل نام کیا ہے اور بھارت میں تمہارے دوسرے ساتھی کہاں کہاں کام کر رہے ہیں۔ مجھے اس کی بک بک سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر میری قسمت کا فیصلہ ہو گیا تھا تو میں اس کی قسمت کا بھی فیصلہ کر چکا تھا۔ میں صرف اتنی بات معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میرے بارے میں اس کے علاوہ تو کسی کو علم نہیں ہوا۔ چنانچہ میں نے بظاہر ہتھیار پھینکتے ہوئے کہا، سر میں آپ کو اس تفتیش پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ اکیلے آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ اکیلے ہی اگر کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس کا ہاتھ پستول کے ٹرائگر پر تھا، نال کا رخ سیدھا میرے سینے کے درمیان تھا۔ کہنے لگا، مسٹر میں ایک تجربہ کار پولیس آفیسر ہوں۔ میں نے آج تک جتنے کیس حل کیے ہیں اکیلے ہی کیے ہیں۔ یہ کارنامہ بھی مجھے اکیلے ہی کرنا ہے، لیکن میں ابھی اپنے ہیڈ کوارٹر فون کرنے ہی والا ہوں تاکہ پولیس گارڈ آ کر تمہیں گرفتار کر کے لے جائے۔ ایک بہت بڑا بوجھ میرے سر سے اتر گیا، سوائے اس کے کہ ابھی تک کسی کو میرے بارے میں علم نہیں تھا۔ میں اپنا کام مالینی کے واپس آنے سے پہلے ختم کر لینا چاہتا تھا۔ خود میری زندگی بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ موت میرے سامنے بیٹھی مجھے غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ صرف جیب میں ہاتھ ڈال کر زہریلا سگار نکالنا تھا۔ اب میرا کچھ چھپانا بیکار ہے۔ آپ جیت گئے۔ میرا نام کمال الدین ہے۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور پاکستان سے ایک خاص مشن پر یہاں بھیجا گیا تھا۔ وہ مشن کیا ہے؟ اس نے تیز آواز میں پوچھا۔ میں نے اپنے ماتھے پر بےقراری سے ہاتھ پھیرا اور کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں سگار کے 2-3 کش لگا لوں، پھر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ آئر نے اس بات میں سر ہلا کر مجھے اجازت دے دی۔ میں نے فائل گھٹنوں سے ہٹا کر صوفے پر رکھ دی اور بائیں جیب میں ہاتھ ڈال کر سگار نکال لیا۔ اس نے پستول ذرا سا اوپر اٹھا کر کہا، مجھے دکھاؤ یہ سگار۔ میں نے سگار اس کو دے دیا، لیکن اس انداز سے پکڑایا کہ اس کا سیدھا رخ اس کی جانب رہا تاکہ اگر بے خیال میں اس کا ہاتھ سگار کے خفیہ بٹن پر پڑ جائے تو زہریلی پھوار نکل کر اسی کے منہ پر پڑے۔ اس نے سگار بائیں ہاتھ میں لے کر سونگا، گھما پھرا کر غور سے دیکھا، پھر اسے اپنے قریب تپائی پر رکھ لیا اور بولا، میں تمہیں سگار پینے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ممکن ہے اس میں زہر ہو اور تم خودکشی کر لو۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے آپ پر اس بے بس اللہ دین کا گمان ہوا جس کا طلسمی چراغ اس سے چھین لیا گیا ہو۔ میرے ذہن میں اندھیرا سا چھا گیا۔ بازی میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ مالینی اور اس کا نوکر کسی وقت بھی آ سکتے تھے۔ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، میں فون کر کے اسکواڈ طلب کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی صوفے سے اٹھا، میں نے بیٹھے بیٹھے ذرا سا پیچھے ہو کر دونوں پاؤں جوڑ کر ایک بھرپور ٹھوکر اس کے ہاتھ پر ماری۔ پستول اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے شیر کی طرح جست لگائی اور ترچنا پوری کے بوڑھے ایس پی کی گردن اپنے بائیں بازو کے شکنجے میں جکڑ کر اسے پوری طاقت سے ایک جھٹکا دیا۔ یوں لگا جیسے اس کی گردن الگ ہو گئی ہو۔ میں نے آہستہ سے اپنا بازو کھول دیا۔ گردن الگ نہیں ہوئی تھی، لیکن قدرے لمبی ہو کر لٹک گئی تھی۔ مٹکے کی ہڈی یقیناً کئی جگہوں سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ لاش بن کر صوفے پر گر پڑا۔ میں نے اپنا قیمتی سگار اٹھا کر جیب میں رکھ لیا، پھر فائل میں سے اپنا اسکیچ نوچ کر اس کا گولا بنایا اور دوسری جیب میں ٹھونس لیا۔ رومال نکال کر صوفے پر جہاں میں بیٹھا تھا اور تپائی پر سے جہاں میں نے سگار اٹھایا تھا اور فائل پر سے اپنی انگلیوں کے نشان رگڑ کر صاف کیے اور دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اطلاعی گھنٹی بجنے لگی۔ میں
اچھل پڑا۔ دروازہ اندر سے مقفل تھا، اس لیے میں کوٹھی کے کچن کی طرف دوڑا۔ کچن کی کھڑکی جو پیچھے کھلتی تھی اس میں سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ دروازے کی گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ خطرہ میرے سر پر منڈلا رہا تھا۔ میں اس کوٹھی کے کمروں سے واقف نہیں تھا۔ میں بیڈ روم میں گیا، اس کی کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ کیا مجھے مالینی اور اس کے نوکر کو بھی قتل کرنا پڑے گا؟ لیکن اس سے پہلے میں وہاں سے فرار ہونے کی پوری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی۔ اب مجھے مالینی کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ تامل زبان میں اپنے باپ کو آوازیں دے رہی تھی۔ میں بیڈ روم سے نکل کر تیسرے کمرے کی طرف بڑھا تو مجھے پیچھے ایک دروازہ دکھائی دیا۔ میں نے رومال ہاتھ میں لے کر اسے کھولا۔ آگے ایک اور جالی نما دروازہ تھا۔ اسے کھولا تو سامنے کوٹھی کا عقبی باغیچہ تھا۔ ایک ہی منٹ کے بعد میں کوٹھیوں کے بیچ والی چھوٹی سی کچی سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ یہ کوٹھیوں کے پچھواڑے تھے اور یہاں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈرم پڑے تھے۔ میں ناریل کے درختوں کے ایک ذخیرے میں سے ہوتا ہوا بڑی سڑک پر کافی دور جا کر نکلا، پھر پیدل ہی اپنے ہوٹل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ایک چوراہا عبور کرنے کے بعد ٹیکسی مل گئی اور شروع رات کے اندھیرے میں ہی اپنے ہوٹل پہنچ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر مالینی مجھے فون کرے تو میں اپنے کمرے میں ہی موجود ملوں۔ میں نے کمرے میں آ کر منہ ہاتھ دھویا اور جیب سے مالینی کے انجہانی باپ کا بنایا ہوا اسکیچ نکال کر اسے پرزے پرزے کیا اور سنک میں بہا دیا۔ مجھے مالینی کی کال کا انتظار تھا اور یہ بھی احساس تھا کہ باپ کی لاش دیکھ کر تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ اسے فون کرنے کا ہوش کہاں ہوگا؟ ایک گھنٹے کے بعد مالینی کا فون آ گیا۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ اس نے سسکیاں برتے ہوئے کہا کہ کسی نے اس کے ڈیڈی کا خون کر دیا ہے۔ مجھے جس طرح کی اداکاری کرنا چاہیے تھی میں نے کی اور پھر فوراً ٹیکسی پکڑ کر اس کی کوٹھی جا پہنچا۔ وہاں پولیس کی کئی گاڑیاں کھڑی تھیں، لوگوں کا ہجوم تھا۔ چونکہ میرے پہچان لیے جانے کا خطرہ تھا اس لیے میں اس ٹیکسی میں واپس آ گیا اور اپنے کمرے سے آواز بدل کر مالینی کو فون کیا کہ میں وکٹوریا کلینک سے ڈاکٹر رتنا گر بول رہا ہوں۔ مسٹر راجا رام تیواڑی کو حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ان کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، مگر انہوں نے ہمیں آپ کا فون نمبر دے کر تاکید کی کہ آپ کو اطلاع دے دیں۔ مالینی نے پریشانی سے پوچھا، اب وہ کہاں ہیں؟ میں نے اسی آواز میں کہا، ان کی کسی فرم کا ایک مینیجر آ کے انہیں اپنی کوٹھی پر لے گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ 2 روز بعد میں نے اپنے سر پر پٹی باندھی اور صبح صبح مالینی کی کوٹھی پہنچ گیا۔ مالینی مجھے دیکھتے ہی فرتے غم سے رونے لگی اور اس کی ہچکیاں تھیں کہ تھم ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور اس کے باپ کے قتل پر انتہائی تعجب اور غم کا اظہار کر رہا تھا۔ جب اس کی حالت ذرا سنبھلی تو اس نے میرے حادثے کے بارے میں تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا، مجھے تو تمہارا غم بھی لگ گیا تھا، اب تم کیسے ہو؟ حادثہ کہاں ہوا تھا؟ اب تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے اسے تسلی دی۔ اس وقت مالینی کی رشتہ دار ہندو عورتیں وشنو بھگوان کی مورتی کے آگے بیٹھی آرتی اتار رہی تھیں۔ مالینی نے بتایا کہ باپ کے بعد اب دنیا میں اس کا کوئی نہیں رہا، صرف ایک بڑی بہن ہے، میں اکیلی کیسے زندہ رہوں گی؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں بہت جلد اس کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ میں نے اسے تھوڑا سا خریدا اور پوچھا کہ پولیس کا اس کے باپ کے قتل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ساڑی کے پلو سے آنسو پوچھ کر بولی، پولیس کے ASP بٹناگر آچاریہ کا خیال ہے کہ یہ اسی پاکستانی جاسوس کا کام ہے جو اس سے پہلے CID کے افیسر کو ہلاک کر چکا ہے، کیونکہ میرے ڈیڈی اس پاکستانی جاسوس کی گرفتاری کے سلسلے میں انتہائی سرگرمی دکھا رہے تھے۔ کاش مجھے وہ راکشس مل جائے، میں اس کا خون پی جاؤں۔ میں نے کہا، پولیس کو قاتل کے خلاف کوئی سراغ ملا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب کچھ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے سر میں درد کا بہانہ کیا اور اگلے روز ملنے کا وعدہ کر کے اٹھا تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کوٹھی کے برآمدے میں آ کر کہنے لگی، تم بھی مجھے چھوڑ کر تو چلے نہیں جاؤ گے؟ میں اسے اطمینان دلا کر واپس آ گیا۔ ترچنا پولی سے دلی کی جانب کوچ کرنے میں اب صرف 2 روز باقی رہ گئے تھے۔ میں ایک ایک دن گن رہا تھا۔ مالینی تنہائی کے شدید احساس میں مبتلا تھی۔ صبح و شام اس کے فون آتے تھے۔ کسی وقت وہ خود گاڑی لے کر میرے ہوٹل پہنچ جاتی تھی۔ اس کا یوں میرے ہاں آنا جانا میرے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتا تھا، لیکن میں اسے روک بھی تو نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ میں شام کو بھی اکثر ہوٹل سے غائب رہنے لگا۔ ایک روز شام ہونے سے کچھ پہلے میں ترچنا پولی کے ریلوے اسٹیشن کی طرف نکل گیا۔ ترچنا پولی کا ریلوے اسٹیشن ہمارے لاہور اسٹیشن جتنا ہی ہے۔ 6 پلیٹ فارم ہے جن کو پلوں کے ذریعے ملایا گیا ہے۔ میں پلیٹ فارم نمبر 5 پر ٹہل رہا تھا۔ مدراس کی طرف سے کوئی ایکسپریس ٹرین آنے والی تھی۔
پلیٹ فارم پر کافی رونق تھی۔ میں سگریٹ سلگا کر ایک خالی میز پر بیٹھ گیا اور مسافروں کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک درمیانے قد والا دھوتی کرتا پوش آدمی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بیڑی پی رہا تھا اور پان چبائے جا رہا تھا۔ اس نے انگریزی میں مجھ سے پوچھا، گاڑی لیٹ تو نہیں ہے؟ شاید مجھے معلوم نہیں، میں نے کہا، اور اس کی طرف دیکھا تو جسم میں خون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ منوس میری طرف مینی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی آدمی تھا جو سینما گھر کی لابی میں اس بھارتی جاسوس کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا، جس نے مجھے فوراً گرفتار کیا تھا اور جس کو میں قتل کر چکا تھا۔ میں نے سگریٹ پھینک کر پاؤں تلے مسلا اور اٹھ کر پلیٹ فارم کے گیٹ کی طرف چلنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں ریلوے ٹی اسٹال کے کاؤنٹر پر رک گیا اور کافی کے لیے کہا، پھر نظریں چرا کر دیکھا۔ وہ کچھ فاصلے پر ایک ملٹری پولیس والے سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار میری طرف اشارہ بھی کیا۔ میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ میں نے کافی کا پہلا ہی گھونٹ لیا تھا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مسٹر، تم گرفتار ہو چکے ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ ملٹری پولیس کے سپاہی کا ایک ہاتھ میرے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ اپنی کمر کے ساتھ بندھے ہوئے پستول پر تھا۔ وہی منحوس کالا آدمی پاس کھڑا اپنی زبان میں ملٹری پولیس والے کو خدا جانے کیا کہہ رہا تھا۔ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ یہ کہہ کر میں ایک طرف چلنے ہی والا تھا کہ فوجی نے پستول نکال لیا۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ فوجی نے سیٹی بجائی۔ دوسرے پلیٹ فارم سے اس کے دو ساتھی اور بھی آ گئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور ریلوے اسٹیشن سے باہر لے آئے۔ لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ وہ مجھے اور میرے مخبر کو ملٹری جیپ میں بٹھا کر وہاں سے چل پڑے۔ میں نے راستے میں ملٹری پولیس والے سے کہا کہ میں ملٹری انٹیلیجنس کے ایک سیکرٹ مشن پر ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے، مگر اس نے مجھے سختی سے خاموش رہنے کو کہا۔ ریلوے اسٹیشن سے تھوڑی دور فوج کا ریجمنٹل آفس تھا۔ مجھے وہاں ایک کیپٹن کے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے اسے انگریزی میں کہا، میری پتلون کی پچھلی جیب میں ایک بٹوا ہے جس میں میرا شناختی کارڈ ہے، اسے ایک نظر دیکھو، تمہیں میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میرا مخبر دفتر کے باہر کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ ابھی تک پیچھے بندھے ہوئے تھے اور میرے دائیں بائیں دونوں فوجی جوان کھڑے تھے۔ کیپٹن نے، جو ایک نوجوان مدراسی تھا، میری پتلون کی پچھلی جیب میں بڑی رعونت اور شان بے نیازی سے ہاتھ ڈال کر بٹوا نکالا اور اس میں سے میرا شناختی کارڈ کھول کر دیکھا۔ اس وقت مجھے کرنل سارتھی کے ان الفاظ کا زندہ نمونہ نظر آیا کہ یہ کارڈ ایک طلسم ہے اور کھل جا سم سم کا درجہ رکھتا ہے۔ جو ہی کیپٹن نے میرے شناختی کارڈ پر ملٹری سیکرٹ سروس کی خاص مہر کے ساتھ 29 بھی لکھا ہوا دیکھا، ایک دم سے اٹینشن ہو گیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ملٹری پولیس کے دونوں جوانوں کو ٹھڈے مارے اور چیخ کر اپنی زبان میں کوئی حکم دیا۔ فوراً میرے ہاتھ کھول دیے گئے۔ مدراسی کیپٹن نے میرے سامنے آ کر ایک زوردار سلیوٹ مارا اور ادب سے میرا شناختی کارڈ اور مجھے بٹوا پیش کرتے ہوئے انگریزی میں کہا، سر، انہیں معاف کر دیں، ان کو آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے لے کر دفتر سے باہر آ گیا۔ باہر وہی کالا کلوٹا دھوتی پوش مخبر کھڑا تھا جس نے مجھے گرفتار کروایا تھا۔ وہ اپنی کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ مدراسی کیپٹن نے باہر نکلتے ہی اس مخبر کی طرف اشارہ کر کے چلا کر کچھ کہا۔ فوجی جوان اس کی طرف لپکے اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، اپنی زبان میں نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ کبھی کبھی اس کے منہ سے پاکستانی بھی نکل جاتا تھا۔ وہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں، مگر خدا جانے ان 29 کے حروف میں کیا طلسم تھا کہ مدراسی کیپٹن کی آنکھوں پر جیسے پردہ سا پڑ گیا تھا۔ اس نے کالے مخبر کو خود 4 لاتیں رسید کی اور ملٹری پولیس سے کہا کہ اسے لے جا کر کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا جائے۔ اب وہ میری آؤ بھگت کرنے لگا۔ اس نے ٹھنڈا مشروب منگوایا اور پھر بڑی لجاجت سے بولا، سر، یہ میری غلطی نہیں تھی، مجھے امید ہے کہ آپ ہیڈ کوارٹر میں میری شکایت نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا کہ اس 29B نمبر کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس کے اعلیٰ ترین ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اشارے پر بڑے سے بڑے سرکاری افیسر کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ میں نے مدراسی کیپٹن کو یقین دلایا کہ میں اس کے خلاف شکایت نہیں کروں گا، بلکہ اس کی فرض شناسی کی تعریف کروں گا۔ وہ بے حد مشکور ہوا۔ اس نے اپنی جیپ نکالی اور مجھے ہوٹل تک چھوڑنے آیا۔ وہاں وہ جیپ سے اترا، ایک بار پھر مجھے زبردست سلیوٹ مارا اور ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ شناختی کارڈ کے خفیہ نمبر نے نہایت نازک وقت میں میری مدد کی تھی۔ رات میں جلدی سو گیا، صبح اٹھا۔ نقاب پوش انڈین جاسوس سے دوسری ملاقات کے بعد 9 دن پورے ہو گئے تھے۔ یہ 10واں دن تھا۔ آج مجھے دلی جانے کے لیے تیار رہنے کی تاکید کی گئی تھی۔ مجھے کسی بھی وقت لینے کے لیے کوئی آ سکتا تھا۔ میں نے شیو کی، دھوتی کرتے کی بجائے بس شرٹ اور پتلون پہنی۔
بریف کیس میں ضروری چیزیں رکھیں، البتہ V2 کی گولیاں اور زہریلا سگار جیب میں ہی رہنے دیا۔ ہوٹل والوں کا بل ادا کر کے بیروں کو بھی ٹپ دے دی۔ دوپہر کا کھانا کمرے میں کھایا، پھر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہو رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، کرنل نارومنی۔ میں نے اپنا خفیہ کوڈ بتایا۔ مجھے فون پر ہدایت کی گئی کہ ٹیکسی لے کر ایئرپورٹ پہنچوں اور گیٹ نمبر 3 پر انتظار کروں۔ فون بند کر دیا گیا۔ میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اپنی تمام چیزوں کو آخری بار چیک کیا اور بریف کیس اٹھا کر ہوٹل کے دروازے پر آ گیا۔ ایک ٹیکسی روک کر میں نے ڈرائیور کو ایئرپورٹ چلنے کے لیے کہا اور دل میں خدا کا شکر ادا کر کے ترچنالی کو الوداع کہہ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر کافی رونق تھی۔ دلی جانے والی یہ انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ تیار تھی۔ میں ہدایت کے مطابق گیٹ نمبر 3 کے قریب ایک طرف الیکٹرک واٹر کولر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ 2-3 منٹ کے بعد وہی کالا کلوٹا دھوتی پوش ایجنٹ ہاتھ میں تھیلا لیے میری طرف بڑھا۔ وہ حسب عادت مسکرا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا، موسم خوشگوار ہے کرنل منی۔ میں نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے تھیلے میں سے خاکی رنگ کا ایک لفافہ نکال کر مجھے دیا اور کہنے لگا، اس میں دلی تک کا ٹکٹ ہے اور تمہارا سیٹ نمبر 15A ہے۔ تمہاری بغل والی سیٹ پر ایک نیلے کوٹ اور سفید مفرل والا ایک مسافر بیٹھا ہوگا جس کے ماتھے پر زخم کا نشان ہوگا۔ اس سے کوڈ دریافت کرنا، وہ ہمارا آدمی ہے اور تمہیں دلی تک پہنچا کر واپس آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے واپس چلا گیا۔ میں لفافے میں سے ٹکٹ نکال کر گیٹ پر دکھایا اور ہوائی جہاز کی طرف بڑھا۔ جہاز پر سیڑھی لگی ہوئی تھی اور نیچے سامان بھرا جا رہا تھا۔ جہاز کے اندر کافی مسافر بیٹھے تھے۔ ایئر ہوسٹس مجھے لے کر میری سیٹ کی طرف بڑھی۔ میری ساتھ والی سیٹ پر ایک پختہ عمر کا دبلا پتلا آدمی بیٹھا انگریزی کا رسالہ پڑھ رہا تھا۔ اس کے گلے میں سفید مفرل اور کوٹ کا رنگ نیلا تھا۔ جب میں اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگا تو اس نے رسالے کے کنارے سے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی۔ میں سیٹ پر بیٹھ کر سامنے سے رسالہ نکال کر پڑھنے لگا۔ پھر میں نے آہستہ سے کوڈ دہرایا، اس آدمی نے بھی کوڈ دہرایا۔ اس کے بعد ہم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جہاز آسمان کی بلندیوں کی طرف اٹھ رہا تھا۔ دلی تک اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس خاموش بیٹھا رہا، رسالہ پڑھتا رہا۔ میں نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا۔ جہاز دلی کے ایئرپورٹ پر اتر رہا تھا تو اس نے میری طرف دیکھے بغیر آہستہ سے کہا، تمہیں میرے پیچھے آنا ہوگا۔ جہاز رن وے پر اتر چکا تھا۔ دلی میں موسم ٹھنڈا تھا۔ مجھے شرٹ میں سردی محسوس ہونے لگی۔ میرا پراسرار گائیڈ ایئرپورٹ لاؤنج میں میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ باہر ایک جانب کونے میں نسواری رنگ کی ایمبیسیڈر گاڑی کھڑی تھی جس میں ڈرائیور بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میرے گائیڈ کو دیکھ کر ڈرائیور نے سگریٹ پھینک دیا۔ باہر نکل کر دروازہ کھولا۔ ہم خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ دھوپ ڈھل رہی تھی۔ دلی کے شہر کے مضافات میں آبادی بہت پھیلی ہوئی تھی۔ چوراہوں میں کہیں مہاتما گاندھی اور کہیں پنڈت نہرو اور کہیں بھائی کے مجسمے لگے ہوئے تھے۔ مندروں کے سنہرے کنارے ڈوبتے سورج کی دھوپ میں چمک رہے تھے۔ کہیں کہیں کسی مسجد کا مینار بھی دکھائی دے جاتا تھا۔ میں دلی شہر پہلے بھی آ چکا تھا لیکن اس کے نقشے سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ میرا گائیڈ حسب معمول خاموش تھا۔ وہ جیب سے پاکٹ سائز کی ہندی کتاب نکال کر پڑھ رہا تھا۔ نئی دلی کے بڑے ریلوے پل کو عبور کرنے کے بعد گاڑی کا رخ پرانی دلی کی طرف ہو گیا۔ خدا جانے کون کون سی سڑک سے ہوتی ہوئی گاڑی علی پور روڈ پر پہنچی تو میں نے قدسیہ گارڈر کے پرانے مغلی دروازے کو پہچان لیا۔ پہلے اس دروازے پر جنگلی گلاب کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں، اب گیٹ کے چکور سرخ زینوں والے ستونوں سے جھاڑ جھنکاڑ صاف کر دیا گیا تھا اور باہر ایک طرف کھوکھے میں کھڑا ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ گاڑی آگے جا کر لکھنؤ روڈ کی طرف بڑھ گئی اور کچھ دیر بعد جیپ ٹھنڈے خاموش برآمدے والی بوسیدہ سی کوٹھی کے پورچ میں جا کر رک گئی۔ یہاں گائیڈ نے پہلی بار زبان کھولی اور میری طرف ایک لفافہ بڑھا کر کہا، اس میں کوٹھی کی چابی اور تمہارے نام ہدایات موجود ہیں۔ ڈرائیور نے باہر نکل کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے بات کرنی چاہی تو پراسرار گائیڈ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموشی سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے بریف کیس اٹھایا اور گاڑی سے اتر آیا۔ گاڑی آؤٹ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ کوٹھی کافی پرانی اور لگتا تھا کہ ایک مدت سے اس کی صفائی نہیں ہوئی۔ تیز ہواؤں نے درختوں کے پتے برآمدے میں پھیلا رکھے تھے۔ برآمدے میں کوٹھی کا اونچا دروازہ تھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے لفافہ کھولا، اس میں چابی اور مزید ایک سربمہر لفافہ پڑا تھا۔ تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ایک نیم روشن ٹھنڈی راہداری تھی۔ میں نے دیوار پر لگا بجلی کا بٹن دبایا اور چھت سے لٹکتی بتی روشن ہو گئی۔ چند قدم چلنے پر بائیں جانب کمرے کا دروازہ آ گیا۔ اسے کھولا تو دیکھا کہ کمرہ صاف ستھرا ہے۔ پلنگ، کرسی، میز، الماری سب کچھ موجود ہے۔
फर्श पुराने कालीन से ढका हुआ है। बाग की तरफ खुलने वाली खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ है। कार्नस पर एक स्याह हरन का मुजस्समा पड़ा है। टिपाई पर एक टेलीविजन भी मौजूद था। मैंने ब्रीफ केस पलंग पर रखा, अलमारी खोली, उसमें स्लीपिंग सूट और खद्दर के कुर्ते पाजामे के 4 जोड़े रखे हुए थे। मैंने खिड़की का पर्दा हटाने की बजाय टेबल लैंप जलाया और लिफाफे में से अंग्रेजी टाइप किया हुआ खत निकाल कर पढ़ना शुरू किया। 29B किचन में लोहे का छोटा सा सेफ रखा है। इसकी चाबी नीले रंग की ताम चीनी की केतली में पड़ी है। सेफ में तुम्हें कुछ रुपए मिलेंगे जो तुम्हारी ज़रूरत के लिए हैं। तुम अपनी अहम एशिया सेफ में मुकफल करके रख सकते हो। तुम्हें कुछ दिन यहाँ ठहरना पड़ेगा। तुम शहर में आ जा सकते हो। रात को 9 बजे के बाद तुम्हें हर हाल में अपनी कयाम गाह पर वापस होना होगा। मैं फ़ोन पर तुमसे रात 10 बजे के बाद किसी भी वक्त बात कर सकता हूँ। मेरा कोड नंबर है 79BA। अगली हदायत का इंतज़ार करो। 79 पूरा नाम पाम ऑयल नारोमनी। किचन कमरे के बाहर राहदारी के आखिर में वाक़ था। कोने में लोहे का छोटे साइज का सेफ था। केतली से चाबी निकाल कर उसे खोला तो अंदर एक लिफाफे में 2000 रुपए के करेंसी नोट थे। मैंने V2 की गोलियों वाला पैकेट उसमें रखकर सेफ बंद कर दिया। जहरीला सिगार मैं अपने पास ही रखना चाहता था। मैंने किचन का जायजा लिया। खुर्दो नोश का सामान मौजूद था। मैंने काफ़ी बनाई और कप लेकर कमरे में आ गया। टेबल लैंप बुझाकर खिड़की का पर्दा हटाया। खिड़की का एक पट खोल कर देखा। शाम की आमद थी। सर्दी बढ़ रही थी। अब मुझे ख्याल आया कि इन लोगों ने मेरे सर्दी के कपड़े का कोई इंतज़ाम नहीं किया। मुझे फौरी तौर पर गर्म कोट पतलून की ज़रूरत थी। काफ़ी पीने के बाद मैंने सेफ की चाबी जेब में डाली, कोठी को ताला लगाया और कुछ रुपए साथ रखकर लखनऊ रोड से होता हुआ अलीपुर रोड पर पहुंच गया। मैंने चांदनी चौक में आकर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान से एक गर्म कोट और पतलून खरीदी और रात का खाना खाकर वापस उसी वीरान कोठी में आ गया। कम बखत ऐसा सीक्रेट मिशन था कि एक को दूसरे की खबर नहीं थी। देर बाद कहीं एक एजेंट मिलता जो कोई बात नहीं करता था। अशद ज़रूरत के वक्त एक आध जुमला बोलता और दूसरे के हवाले करके रुखसत हो जाता। इस रात मेरे नए बास 79B का कोई फ़ोन ना आया, लेकिन मैं पूरी तरह सो भी ना सका। हर 10 मिनट बाद गैर शौरी तौर पर आंख खुल जाती कि कहीं टेलीफोन की घंटी तो नहीं बज रही। इसका नतीजा ये निकला कि सुबह देर तक सोता रहा। 10 बजे आंख खुली, नहाया, शेव बनाई, नाश्ता किया, फिर कोठी के अकबी वीरान बाग में कुर्सी निकालकर सुनहरी धूप में बैठकर किताब पढ़ने लगा तो बैठे बैठे नींद आ गई। आंख खुली तो 11:15 बज रहे थे। कोठी को ताला लगाया और टैक्सी लेकर जामिया मस्जिद के मुस्लिम इलाके में आ गया। यहाँ खाना खाकर मैं फौरन ही वापस चल दिया। उसी रात 9 बजे के बाद मेरे दिल्ली के बास का फ़ोन आ गया। उसने मुझे हिदायत की कि मैं अपनी दाढ़ी मूंछ बढ़ानी शुरू कर दूं और उसका कट ऐसा बनवाऊं जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद की दाढ़ी मूंछें थी। ये बात मेरे हक में जाती थी क्योंकि मैं भारत के शमाली इलाके में मुश्तबा आदमी था और पठानकोट में फौजी तनसीबात तबाह करके भागा हुआ था। मैंने शेव बनानी तर्क कर दी। हफ्ते के बाद मेरी छोटी छोटी खशखशी सी दाढ़ी बढ़ आई। मैंने चौक फतेहपुर के एक हुजाम से अबुल कलाम आज़ाद कट बनवा लिया। मुझे दिल्ली की इस वीरान कोठी में रहते हुए 11 रोज हो गए तो एक बार फिर 79B ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि एक जीप मुझे लेने आ रही है, लिहाजा तैयार रहो। ये भी हदायत की गई कि V2 की गोलियां और जहरीला सिगार भी अपने पास ले लूं। फ़ोन बंद हो गया तो मैं सोचने लगा कि कहीं मुझसे मिशन का चार्ज वापस तो नहीं लिया जा रहा। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। 10 मिनट बाद बाहर से जीप रुकने की आवाज़ आई। मैं कोठी का दरवाज़ा मकफल करके सर्द रात में बाहर निकल आया। एक बंद जीप गेट के पास खड़ी थी। उसका ड्राइवर फौजी वर्दी में था। उसने मुझे सल्यूट किया और एक लिफाफा जेब से निकाल कर मुझे थमा दिया। मैंने लिफाफा चेक किया तो अंदर एक छोटा सा कागज़ था जिस पर सिर्फ 79B लिखा हुआ था। यह मेरे दिल्ली के नए बास का शनाख्ती नंबर था। मैं जीप में सवार हो गया। जीप अलीपुर रोड से गुजरती हुई नई दिल्ली की तरफ चल पड़ी। काफ़ी लंबा रास्ता था मगर बागों और पार्कों में से होकर गुजरता था। सड़क की दोनों जानिब की रोशनियां जगमगा रही थी। जीप नई दिल्ली के रिहायशी इलाके की एक कोठी के पोर्च में पहुंचकर रुक गई। ब्रीफ केस मेरे पास था। मैंने हस्बे हदायत V2 की गोलियों का पैकेट और जहरीला सिगार साथ ले लिया था। कोठी के सिर्फ एक कमरे में रोशनी हो रही थी। यह कमरा कोठी के वस्त में था। मुझे एक फौजी उस कमरे में ले गया। मेरे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया गया तो पहली बार यहाँ मेरा दिल ज़ोर से धड़का। सामने दीवार पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नक्शा अवेज़ा था। एक सिख बावर्दी मेजर छड़ी मेज़ पर रखे कुर्सी पर बैठा मेरी तरफ घूर रहा था।